الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج خوشی کی انتہا ہے اور ہم اس موقع پہ اپنے رب کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، ہمیں روزہ رکھنے کی سعادت نصیب فرمائی اور پھر اس مہینے کی مبارک ساعات اور مبارک لمحات میں اور آخری شب میں ہمیں قرآن مجید سننے سمجھنے کے لیے اللہ نے قبول کیا ہے. اس پہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید استقامت عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ حامیم سجدہ میں: ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک جن لوگوں نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اس بات پر ثابت قدم رہ جائے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو اتارتے ہیں اور وہ فرشتے ان لوگوں سے کہتے ہیں: اللہ تخافوا، کہ اب اپنے دل سے لوگوں کا خوف نکال دو کیونکہ تمہارے دل میں صرف اللہ کا خوف آ گیا، ولا تحزنوا، اور ماضی کی پریشانیوں پر غم اور پریشان نہ ہو جانا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں: وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت کی بشارت دے دے کہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ جو فرشتے اترے ہیں، یہ فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی اور رفیق ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. یعنی تمہارے پروٹوکول میں کوئی اور آدمی نہیں آئے گا، تمہارے پروٹوکول میں ہم ہی حاضر رہیں گے. اور کہا: وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور پھر اس جنت میں تمہارا جب داخلہ ہوگا تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، بلکہ تمہاری ہر آرزو اور تمنا کی تکمیل کی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، تم مہمان ہوگے اور گناہوں کا معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، انسانوں کا خالق تمہارا میزبان ہوگا. مہمان نوازی تمہاری کون کرے گا؟ رب کرے گا. جو آج آپ نے اللہ کے لیے وقت وہ گزارا ہے اور وقت دیا ہے، میں اس موقع پر آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں اس ٹیم کا شکر گزار ہوں
اور قابل احترام اسد شفیق الرحمان عثمانی صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں ایک کر دیا ہے، ہمیں راستہ دکھایا اور ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہم ان کی دعا گو رہیں گے۔ اس موقع پر بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے آپ سے کرنی تھی، لیکن چونکہ میں تو پڑھاتا رہتا ہوں اور ہر جمعے میں آپ کے پاس آتا رہتا ہوں، تو میں آپ کے ساتھ ساری باتیں شیئر کر چکا ہوں کہ میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد قرآن مجید کا پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور اس عظیم الشان دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کا کام ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کام یہی ہے۔ اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے بھی قرآن مجید کو بورڈ پہ سمجھانے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ واحد مسجد ہے جس میں آپ کو بورڈ کے اوپر ایک ایک لفظ قرآن کا سمجھایا جاتا ہے، اور میں ان اہل علم کا زیادہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جو اس قرآن کی محفل میں جمع ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کے پروفیسر آتے ہیں، ڈاکٹرز آتے ہیں، بڑے اہل علم آتے ہیں، میں ان سے سیکھتا بھی ہوں۔ پڑھاتا تو میں ہوں، لیکن میری غلطیوں کی بھی وہ اصلاح کرتے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور کوئٹہ ٹاؤن کی اس آبادی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو قرآن مجید سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو 5 وقت نمازی ہیں، اور میں جب دیکھتا ہوں ان کو نمازوں میں اور پہلی صف میں ہوتے ہیں تو یقین کریں دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے۔ پھر ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جن کے چہروں پر نور ہے، وہ قرآن کے لیے آتے ہیں، مسجد آتے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے فون بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں سر یہ بتاؤ یہ کیا ہے۔ آج عصر کی نماز میں متکفین کے لیے میں پانی متکفین کے ساتھ میری کلاس ہو رہی تھی، تو اس میں چند نوجوان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ سر ہم نے تو میٹرک آپ سے پڑھی، تعلیم آپ سے حاصل کی ہے، آپ ہمیں جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں جانتا تو نہیں ہوں، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں خوش ہو گیا کہ آج میرے طالب علم میرے سامنے بیٹھے ہوئے قرآن سن رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بھی کہ آپ اپنے بچوں کی طرف دھیان رکھیں، یہ سرمایہ ہے ہمارے لیے، یہی بچے کل ہمارا مستقبل ہے، ان کی اور ان کے اوپر نگرانی کرنا آپ کی بھی اور میری ذمہ داری ہے کہ اس آبادی کے اندر وہ نوجوان تیار ہو جائیں جو ملت اسلامیہ کے لیے حرابت دستہ اور مجاہد اور ملت کے لیے پاسبان بن جائے۔ یہ کام ہم کر سکتے ہیں جب ہم قرآن کی فکر سے آگاہ ہو جائیں گے، قرآن کو ہم دل میں اتاریں گے۔ آج ہم نے قرآن کو سورہ الناس تک پہنچانے کا ایک بڑا فریضہ انجام دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس فریضے کو اپنے دربار میں قبول فرما دے۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ ایسی محفل جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، وہ اس محفل میں فرشتے آ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو ہی وہ محفل ختم ہوتی ہے تو وہی فرشتے اللہ کے دربار میں جا کر ایک خوشی کا پیغام کہ اے رب ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ تو خون بہائیں گے، یہ تو قتل و غارت گری کریں گے، ان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن آج ہم نے ایک ایسی محفل دیکھی ہے جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے لیکن تیری رضا کے لیے جمع تھے۔ اے رب یہ تو بہت اچھے لوگ ایسے جن پہ ہم رش کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اس محفل میں کسی ایک فرد نے میرا دیدار کیا ہے؟ تو فرشتے کہتے نہیں کہ کسی نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی بات کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیے تو پھر کیا حالت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں پھر تو وہ ہر وقت
آپ کے ذکر و اذکار میں رہیں گے، آپ کی یاد میں رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بن دیکھے ان کا اس طرح میرے ساتھ تعلق اور بن دیکھے مجھے یاد کرتے اپنی محفلوں میں، تو اب جاؤ اور ان کو میری طرف سے پیغام سنا دو کہ میں نے اس محفل کے ہر فرد کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ روایت ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم نے تو معاف کر دیا، یہ تو پری پلان تھا معاملہ، یہ تو ارینجمنٹ کر کے آئے تھے کہ آج سب جمع ہوں گے، لیکن ایک آدمی راہ چلتے ہوئے اس محفل میں شریک ہو گیا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ وہ بہت گناہگار، بہت قاتل، بڑا مغرور آدمی ہے، لیکن اس محفل میں آ کر بیٹھ گیا، تو آپ نے سب کو معاف کر دیا، کیا اس کو بھی معاف کر دیا؟ تو روایت میں کہتے ہیں کہ وہ محفل اتنی بابرکت ہو گئی تھی کہ میں نے اس محفل کی برکت کی وجہ سے اس گناہگار کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ عزیزان محترم، آپ کتنے قابل احترام لوگ ہیں، میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں، معاف کریں مجھے کہ میں آپ کو بیٹھوں گا پھر اٹھوں گا، تو اچھا تھوڑا سا میں نے پانی پی لیا، ناراض نہیں ہونا، کیونکہ مجھے پتہ ہے بیٹھنا ہوتا ہے، بسم اللہ میں نے پڑھی ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو موقع ہے یہ پتہ نہیں پھر اگلے سال ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، معلوم نہیں ہے۔ یقین کریں بڑے دوست ہیں میرے جو آج نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے خاندان میں، آپ کے عزیزوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آج آپ کے درمیان، اسد شفیق الرحمان عثمانی صاحب، ان کے والد محترم میرے بڑے دوست، ہمارے استاد، لیکن وہ بھی ہم سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح بہت سارے لوگ، ہمارے والدین بھی چلے گئے ہیں، آپ کے والدین بھی گئے ہیں، ہمیں موقع ملا ہے کہ آج اس بابرکت محفل میں ہم ان کو یاد کریں، ان کے گناہوں کی معافی، ان کی مغفرت کے لیے ہاتھ بلند کریں گے اور اپنے رب سے وعدہ کریں گے کہ اے رب آئندہ سال تک ہمیں قائم دائم رکھ، لیکن ہمیں قرآن سے محروم نہ کر دینا، ہماری زندگی قرآن کے ساتھ گزارنے کی ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے گھر والوں کو توفیق عطا فرما دے۔ میری سب سے بڑی دعا آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن والے بن جائیں، ہمارے دل و دماغ میں قرآن اتر گیا تو ہم سب ایک ہو گئے، ہمارے اندر تفرقہ ختم ہو جائے گا، مسلک پرستی ختم ہو جائے گی، حسد، بخل، بخیلی ختم ہو جائے گی، اور یہ آبادی ایک زبردست ماڈل آبادی بنے گی انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے اس آبادی کے اوپر کہ یہاں بڑے اچھے لوگ، بڑے اچھے ذہن کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس مسجد میں بڑا تعاون بھی کیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جو صفحے ہیں، جو شفاف صفحے اور بہت زیادہ نرم صفحے، یہ جن لوگوں نے آپ کے لیے مہیا کر دی ہیں، کیا آپ کے دل سے ان کے لیے دعائیں نہیں نکلتی؟ وہ جو سجدہ کرے گا اس کو یاد نہیں آئیں گے لوگ، اس لیے ان کے حق میں بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو بھی اسی طرح نرم بنا دے، صاف ستھرا ماحول بنا دے، اور ان کے گھروں کو قرآن سے منور کر دے۔ اور ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ یہاں پر جن لوگوں نے ہمارے ساتھ بورنگ میں تعاون کیا، یہ ٹائلیں لگانے اور یہ کھڑکیاں بنانے اور دیگر کاموں میں پنکھے اور سہولیات، اور خاص کر میری بہنیں، میری بیٹیاں بھی پیچھے بیٹھی ہیں، وہ بھی سن رہی ہے، میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزوں کو بھی قبول فرما دے، اور انہوں نے جتنی محنت کی ہے، انہوں نے آ کر کے جافشانی کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کر کے نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ میری بہنوں، میری بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو جو خواہش ہے، جو جو دعائیں ہیں، جو جو مرادیں ہیں، جو نظر مانی ہیں، یا اللہ اپنے دربار میں قبول فرما دے۔ اس طرح میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا، لیکن آپ سے ایک وعدہ کہ ہم نے اس مسجد کو علم کا مرکز بنانا ہے، اس کو قرآن سے آباد کرنا ہے،
اس کو مسلک اور تفرقہ بازی سے بالکل خالی رکھتا ہے۔ یہاں کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی سنی، کوئی شیعہ نہیں ہوگا، سارے مسلمان ہوں گے یہاں پہ، اور مسلمان کی حیثیت سے ہم اس مسجد کو آباد کریں گے۔ اپنی اپنی کتابیں ہم اپنے گھروں میں پڑھیں گے، اس مسجد کو صرف اور صرف قرآن پاک سے ہم آباد کریں گے۔ اس کے لیے آپ سے تعاون کی درخواست ہے۔ تعاون یہ ہے کہ ہم یہاں پر اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا مرکز بنا دیں، ایسا ادارہ بنا دیں جہاں سے 1 سال کے اندر اندر بچے باہر جائیں تو وہ قرآن کے مدرس بنیں۔ اور اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ مدرس بنیں، آپ مسجدوں میں درس مت دیں، آپ اپنے گھروں کو مدرس اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے گھروں میں آپ گھروں میں مدرس بنیں، اپنے بچوں کو درس دیں، اپنے بچوں کو قرآن سنائیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں جو مجھے کرنی آپ سے، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں ساری باتیں تو نہیں کر سکوں گا، لیکن میں